پاکستان کی تاریخ میں ایلوکیشنز جو ہیں بجٹری ایلوکیشنز، اور میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، آپ کو خود پتا ہے، آپ پیپرز کو دیکھتے ہوں گے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی بجٹری ایلوکیشنز نہیں ہوئی. بٹ لیٹ می اچک زئی صاحب آپ فرمائیے گا اس پہ. گو ہیڈ اچک زئی صاحب. طلعت بھائی میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، پہلے میں تھوڑا سا ٹچ اپان جو میری بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو مکمل کرنا چاہوں گا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب فورن ہینڈز یہاں پر انوالو ہے تو پاکستان کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر فورن ہینڈز بھی انوالو نہیں ہے، لیکن وہاں کی لا اینڈ آرڈر بلوچستان کی بنسبت بہت خراب ہے، جو کہ جس کی اگزامپل آپ خیبر پختونخوا کی لے سکتے ہیں، اور آپ کراچی کی پوزیشن دیکھ لیں. آپ وہاں پر جتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے بلوچستان میں اس کی بنسبت 50% بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، یہ کوئی ون مین شو نہیں ہے، یہاں پر پورے سسٹم چل رہا ہے. چیف منسٹر اسلام آباد میں بیٹھے ہو، کوئٹہ میں بیٹھے ہو، دیٹ شوڈ ناٹ میک دیٹ مچ آف اے ڈفرنس. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے گوادر کو سرمائی دارالحکومت ڈکلیئر کیا ہے، اور پچھلے 2-2.5 مہینے سے نواب صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ گوادر میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے سسٹم وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے منسٹر لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، چیف سیکرٹری وہاں پہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے رابطے ہیں. تو اس کا اٹ ڈزنٹ مین کہ نواب صاحب اگر کوئٹہ کے اندر نہیں ہے تو سچویشن از آؤٹ آف ہز کنٹرول. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ لا اینڈ آرڈر ہماری، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر کافی حد تک کامیاب بھی ہیں. آپ ذرا اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 2 سالوں 3 سالوں کا، اور آج تک اس کے بعد دیکھ لیں کہ بدرجہ اس کے اندر امپرومنٹ آئی ہے. ہم غلط پھر میں آپ کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے اوپر میں یقیناً آپ سے ان کا حصول چاہوں گا. میرے سامنے جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر کڈنیپنگ فار رینسم، اس کے اندر کلنگ، اس کے اندر آئی ڈیز کا استعمال، دس ہیز انکریزڈ مینی فولڈ. انلیس وی آر لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ اسٹیٹسٹکس. اگر ہیں تو میں آپ سے اسٹیٹسٹکس چاہوں گا. کون سے اعداد و شمار کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے اعداد و شمار تو درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. سر گزارش یہ ہے، پہلے آپ دیکھ لیں نا کہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ بلوچستان کی کتنے علاقے میں یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. آپ ذرا ان علاقوں کو بھی دیکھ لیں کہ کتنی بلوچستان کی، کیا آپ ایز اے ہول بلوچستان کی بات کر رہے ہیں یا آپ یو آر ایڈریسنگ ٹو پرٹیکولر ایریاز جہاں پر یہ پرابلم ہو رہی ہیں. اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ ہمارے اسٹیک ہولڈر بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ دی انڈین انوالومنٹ از دیئر، دی امریکن انوالومنٹ از دیئر. تو جب انوالومنٹ ہوگی فورن کی، وہ سپورٹ ہوگی، تو ظاہری بات ہے ہمارے لیے لینڈ آرڈر سچویشن تو ہوگی. لا اینڈ آرڈر. اچھا نیویز پہ آپ دیکھیں، آپ ایک منظم فورس کے میں رہ چکے ہیں، آپ کپتان ہیں ریٹائرڈ، منظم فورس آپ نے دیکھی ہوئی ہے. ابھی مولانا واصف صاحب فرما رہے تھے کہ لیویز جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا. میں آپ سے چاہوں گا کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کیا واقعتاً لیویز جو ہے ایک منظم فورس کے زمرے میں آتی ہے؟ اور آپ ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، یو نو واٹ منظم فورس از. میں آپ کو گزارش اتنی کروں گا کہ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے گا. میں یہ کہوں گا کہ ونس دیر از اے ول دیر از اے وے. لیویز فورس شوڈ ناٹ میک اینی ڈفرنس. ریزن بیہائنڈ، اگر امریکہ آج افغانستان میں فیل ہو رہا ہے تو ہی از ناٹ آپریٹنگ ود لیویز. ڈیلی لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، ڈیلی لا اینڈ آرڈر کی بات کریں. ضروری یہ کہ طلعت بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پولیس ہوگی تو آپ سچویشن ٹھیک کریں گے، اور لیویز ہوگی تو آپ سچویشن کو بگاڑ رہے ہوں گے، یا آپ کے پاس مین یونیفارم ہوگا تو آپ حالات پہ قابو پا سکیں گے. میں نے کہا نا ونس دیر از اے ول، اس میں اگر آپ لیویز فورس بھی نہ ہو، جہاں پر اگر ول ہے تو سچویشن بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا چلیں، مجھے غلام جان بلوچ صاحب کو، غلام جان صاحب آپ نے یہ بیان سنا ہے. میں تو صرف میں جانتا ہوں بلوچستان کے اندر بڑے انٹرسٹ انوالو ہیں. واصف صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کیپٹن صاحب نے بھی اشارہ کیا. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ تو پوچھنا چاہیے کہ موجودہ اسمبلی جس نے 4 سال ماشاءاللہ مکمل کر لیے اور 5واں بجٹ پیش کرے گی یہ اسمبلی، اس نے دیا کیا ہے اس صوبے کو؟ آپ کی نظر میں مثبت چیزیں کیا ہوئی ہیں اس صوبے میں جس سے لوگوں کے حالات میں تبدیلی ہو؟ بتائیے گا. میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں اس صوبے کو کچھ دیا نہیں، گوایا بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے نا. سب جو یہ باتیں مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں، کیپٹن عبدالخالق بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں جو اپنی گھر کے اندر اپنے اداروں کی بات ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اداروں کو ٹھیک کرنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ آج کا نہیں، کل کا نہیں، یہ بہت بڑے سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے.
اس میں اتنا ہوتا بات کہاں تک پہنچ گئی، آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ذمہ داری خود لیتا ہی نہیں، ہر کوئی تجویز دیتا ہے کہ یہ کرو. ہم گورنمنٹ کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہو رہے، ہم گورنمنٹ کے لوگ اپوزیشن کے کردار ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لگے ہیں کہاں، لگنا کہاں چاہیے تھا، مگر کس مسئلے پہ. یہ جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ذمہ دار سبھی ہیں، ٹھیک ہے نا. پارلیمانی سیاست کے حوالے سے جو ہم ووٹ لے کے آئے، اگر اس حد تک سوچا جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا طلعت بھائی؟ اس کے ذمہ دار یہی لوگ جو ہم ابھی آن لائن پہ ہیں یہی ہوں گے، اور کوئی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے کہتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے کہتے ہیں 4 سال میں کوئی تیر نہیں مارا، اب 1.5 سال بچے کچھ نہیں ماریں گے، ٹھیک ہے نا. 4 سال کا ریزلٹ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے، اور کیا نکلنے جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا. یہی بات ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ کی انت تک بات ہی کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کے بعد چلے واسی صاحب کے پاس واسی صاحب کے پاس جی مولانا صاحب فرمائیے گا. اب آپ کے کولیگ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے اسمبلی نے. چلو یہ میں واسی صاحب کی بات کاٹتا ہوں، اس میں انتظار نہیں کرتا ہوں، جو باتیں مجھے کہنے میں کہہ دیتا ہوں طلعت بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں ہمارے تو کیا سلسلہ روکنے کی نام ہی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے کیوں ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو مارشل آتا ہے کہ سارے سب کچھ مارشل نے بگاڑ دیا، ہم سیاسی لوگوں کو موقع نہیں دیتے، ڈیموکریسی نہیں ہے. جب آتا ہے تو اس سے بدتر ہی دور ہی نکل جاتے، تو پھر کیا جواب ہے ان کے پاس؟ جی جواب ہے ہی نہیں. جواب ذرا آپ تھوڑا سا جان صاحب آپ اپنا ایک نقطہ روکیے گا، میں آپ کو دوبارہ آؤں گا. مولانا واسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں، 2 سال سے میرے حلقے کی اسکیم اور فنڈ بند ہیں، وہ پی این ڈی کی منسٹر ہے، کیوں بند ہیں؟ صرف وہ قلعہ عبداللہ تک محدود ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے پارٹی والوں کی لوگوں تک محدود ہے. یہ سب یہاں ڈرامہ ہو رہا ہے، جو یہ ڈرامے کی نتیجے جو آج یہ بھگت رہے ہیں، اور ان کو اور مزید زیادہ بھگتنا پڑے گا. اچھا بلوچ صاحب اب یہیں پہ رکیے گا، واسی صاحب کو جواب، ان کا جواب کا حق بنتا ہے. واسی صاحب فرمائیے گا. جی جناب طلعت صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان کے اندر یہ تیر مارنے والی بات، یعنی تیر مارنے کے لیے تو ہم نہیں آئے ہیں اسمبلی میں، بلکہ ہم دلائل دینے کے لیے آئے ہیں. ہم دلیل کی بنیاد پہ بلوچستان کے حقوق کی بات ہم نے بار بار مرکز کے سامنے رکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر کے پاس گیا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس گیا ہے. یہاں جب وہ آئے، ہم نے بلوچستان کا مسئلہ کہ 2 مسئلے 2 بات آپ کر لے، ہمیں اپنا حق رقبے کے بنیاد پہ دیا جائے، اور ایک بڑے رقبے اور پسماندگی کے بنیاد پہ، اور یہاں صوبے کے اندر مداخلت بند کیا جائے، ہمارے صوبے کے حالت ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے. تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے. کون سی مداخلت ذرا وضاحت کر دیں. میرے باس نے جب براہ راست پیڈل یہاں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکز، اس مسئلے پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملے ہمارے صوبے کے اندر ہم پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. باقی مسئلے گڑبڑے یا اداروں کو تو ڈیل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں ادارے روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر ایک اپنی مقصد کے لیے سارے ڈسٹرکٹ کو استعمال کر رہا ہے. تو پھر یہ تو کم سے کم یہ ٹھیک کر لے نا. باقی معاملہ جو اوپر سے گڑبڑ ہے اس پر ایک متفقہ صورت کوئی، اگر پارلیمانی لیڈران صاحب مختلف پارٹیوں کی ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں، ایک ہی پارٹی نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں وہ بیٹھ کے سر جوڑ کے جائے، آگے والے مسئلے پر آگے جائے، تو کم سے کم صوبے کے حوالے سے مولانا صاحب جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتھارٹی دی جائے، اور کیا اتھارٹی چاہیے؟